عاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص کرم نوازی سے، اس کی خاص کرم اور فضل سے یہ جمعہ میں قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی مبارک ترتیب میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ یہ سعادت عطا فرماتا ہے ہر جمعہ کہ ہم اس کے کلام کو لفظ بلفظ ترجمہ بترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہی اس کلام کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی مفہوم کے اوپر غور کیا جائے. سورہ انبیاء کی آج اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 76 نمبر آیت سے لے کر ہماری آج گفتگو جو ہے آیت نمبر 91 تک مکمل ہوگی. آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 91 تک. ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس کا موضوع ایک ہے، اس کا مضمون ایک ہے، جس کے اندر جو گفتگو اللہ نے فرمائی ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ ایک ہی رکھی گئی ہے. اس لیے آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 91 تک جو گفتگو ہے میں وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ نے کتنی خوبصورت گفتگو سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو رہنمائی عطا فرمائی. ایک تو یہ بات جو پہلے کی جا چکی ہے کہ قرآن کی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ سننے والا اس پہ بہت زیادہ دھیان رکھے کہ ایسا اس کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، اور سننے والا اس پہ پوری تسلی سے اس بات پہ سوچے کہ اگر میرے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا تو میرا عمل کیا ہوگا. تو قرآن کی ہر کہانی کے پیچھے یہی لاجک ہے. اور یہ ابھی سورہ انبیاء میں جو ہم نبیوں کی گفتگو پڑھ رہے ہیں، اور اس سورت کا نام اسی لیے انبیاء رکھا گیا کہ اس میں اللہ نے کثیر تعداد میں اکٹھا ایک ہی جگہ پہ بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اس لیے اس سورت کو انبیاء کہا گیا. پچھلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک گفتگو گزری ہے. آج جن عظیم المرتبت عظیم البرکت ہستیوں کا نام اور ہستیوں کی گفتگو ہوگی، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، مل کے کہو سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور
حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، اور خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خیر شامل ہے۔ تو ان تمام کی گفتگو کو میں نے ایک ہی نشست میں اس لیے رکھا ہے کہ ان تمام کے واقعات اور ان تمام کی گفتگو اس کو اللہ نے جس طرح بیان کیا ہے اس کا انداز ایک جیسا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ نام تو ہیں، زکریا علیحدہ نام ہے، اسماعیل علیحدہ ہیں، ادریس علیحدہ، ان کی زندگیاں بھی، لیکن جو یہاں واقعات ذکر کیے گئے ان سب کی ترتیب اور ان سب کا پیچھے مادہ ایک ہے۔ اس لیے ان تمام واقعات کو ایک ہی نشست کے اندر ذکر کرنے کی آج سعادت نصیب ہوگی۔ سنیے، ترجمہ سماعت کیجیے، پہلے میں تھوڑا سا آیات پڑھتا ہوں، آیات سنیے اور پھر ترجمہ سنیے اور پھر ہم اس پہ غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ آگے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانِ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَظُنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے، اور یاد کیجئے نوح کو جب انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلہ میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن کرتا ہے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سناتا ہے۔ اور یاد کیجئے ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور ہم نے جو تکلیف اسے پہنچ رہی تھی اس سے دور فرما دی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ اور بھی عطا کیے اپنی رحمت خاص سے۔ اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یاد کیجئے مچھلی والے کو جب وہ غصے میں آ کے چل دیے اور یہ خیال کیا کہ اس پر کوئی گرفت ہم نہیں کریں گے، تو انہوں نے پھر اندھیروں سے پکارا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، تو ہم نے اس کی پکار کو قبول فرما لیا۔
اور انہیں اس غم سے نجات بخشی، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کیا میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور اس کو تندرست کر دیا ان کی اہلیہ کی خاطر۔ بے شک وہ بہت ہی اچھے تھے نیکیاں کرنے میں، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے بڑی عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور یاد کیجئے اس خاتون کو جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، بس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ 4 آیات جو واقعات ہیں، ان کا ذکر میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے۔ آئیے اس میں غور کرتے ہیں کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی ہے، تھوڑا سی آواز زیادہ کریں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا جو یہاں انداز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا۔ یہاں بھی یہی بات کی گئی، انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے قبول کر لیا، اور ان کو بچا لیا، ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا سخت مصیبت سے، اور ان کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی جب ہمیں پکارا، جب وہ بیمار تھے، سخت تکلیف میں تھے، تو ہم نے ان کی پکار کو سنا، اور ہم نے ان کی فریاد پوری کر دی، اور جس تکلیف میں وہ تھے وہ انہیں ہم نے دور کر دی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ بھی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، اور انہوں نے بھی اپنے قصور کو مانا، تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کی پکار کو بھی قبول فرما لیا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو بات؟ پکارا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں قبول کر رہا ہوں۔ وہ پکارتے تھے میں قبول کرتا تھا، وہ پکارتے تھے میں قبول کرتا تھا، اور نجات بخش دی انہیں اس غم سے، اور یوں ہی ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر زکریا علیہ السلام کی گفتگو کی گئی کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا، اس کی دعا کو بھی ہم نے قبول فرما لیا، اور یحییٰ جیسا فرزند دیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی جب اس حالت میں ہماری طرف نگاہ رکھی اور انہوں نے ہماری طرف توجہ کی، تو ہم نے اپنی روح ان میں پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے قدرت کی نشانی بنا دی۔ تو یہ سارے واقعات ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے امت محمدیہ کو ایک درس دیا جا رہا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وقت کیسا ہی تمہارے اوپر کیوں نہ آئے، کسی بھی طرح کی سختی، کسی بھی طرح کی زندگی کا دن تمہیں کیوں نہ دیکھنا پڑے، تم ہمیں پکارنا نہ چھوڑنا۔ کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں نہ آیا کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ، اور ہماری طرف جو توجہ ہے اور ہماری طرف جو پکارنا ہے، وہ جب بھی تم کرو گے کسی بھی حالت میں، تو یہ ضمانت ہے کہ ہم تمہاری پکار سنیں گے۔ یہ چاروں واقعات جو بڑے سخت واقعات ہیں، حضرت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر پہلے کیا گیا، 950 سال تبلیغ فرمائی، اور صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ بڑی سخت مایوسی تھی، بڑی سخت تکلیف تھی، قوم مارتی تھی، اتنا مارتی تھی کہ ایک بار تو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے ایک ڈھیر کے اوپر گر گئے، اور کتنے دن آپ وہیں پڑے رہے۔ لیکن اس عظیم شخص کی اللہ بات کرتا ہے کہ جب انہوں نے پھر دعا مانگی تو ہم نے دعا قبول کر لی، اور انہوں نے اس سخت مصیبت سے جب وہ گزرے تھے کہ خود بھی ٹینشن لی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دیکھا کتنی سخت تکلیف کے دن ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب کو پکارتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے۔ ہم نے ان کی بات کو سن لیا، اور اس کے بدلے ہم نے ان کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ ذکر کرتا ہے
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں نبی باپ اور بیٹا ہیں۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ ان کا ذکر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے بہت بڑی مملکت دی تھی، اس کے باوجود یہ بھی ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ ایک طرف حالت حضرت نوح کی ہے کہ غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ بھی فرماتے ہیں میرے نیاز مندوں میں سے، عاجزی کرنے والوں میں سے۔ اور پھر اللہ ذکر کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میری اس کوتاہی کی طرف نہ دیکھ، جو میں کوتاہی کر چکا ہوں میں اس پہ اپنا قصور مانتا ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کلمے کو اتنا پسند کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم نے اس کلمے کو سن کے انہیں نجات دی، اور جو بھی اس مومن اس کلمے کو پڑھے گا ہم اسے بھی نجات دے دیا کریں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ اس آیت سے ہمارے سامنے آیا کہ جو بھی مومن اس کلمے کو پڑھ کے ہم سے دعا کرے گا ہم اس کو نجات دیں گے، کسی صورت بھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، اس کو نجات دے دی جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، سخت بیماری آئی، پورا جسم پھوڑا بن گیا، پیپ پڑ گئی، کیڑے پڑ گئے، سخت تکلیف سے گزرے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ مولا کرم کر، فضل فرما۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی پکار کو بھی سن لی، میں نے ان کی پکار کو بھی سنا، اور پھر انہیں اس بیماری سے نجات دی جس بیماری میں مبتلا تھے۔ ہم نے ہر چیز واپس کر دی، ہر چیز ریورس کر دی، دوبارہ دے دی، صحت بھی آ گئی، بیویاں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، سب کچھ واپس ہو گیا، ہم نے دے دیا اللہ۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی گئی، تقریباً 100 برس تک بے اولاد رہے، کوئی اولاد نہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے تو ان کو روٹی پانی پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ تو دیکھا ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم پھل پڑے ہوئے، موسم نہیں ہے لیکن پھل وہ ہیں جو موسم کے نہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، تو حیران ہوئے، کہا یہ پھل تمہیں کس نے لا کے دیے؟ میں نے تو نہیں دیے، اور میں ہی تو تمہیں روٹی پانی دیتا ہوں، تو یہ اندر کون آیا اور کس نے تمہیں پھل دیے؟ تو جواب دیا میرے رب نے دیے۔ تو اسی وقت وہیں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اگر تو میری مریم کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، میں اکیلا رہ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی، جو سخت تکلیف سے گزری، کہ وہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو پریشان ہو گئیں کہ میرا تو خاوند بھی نہیں ہے، تو اب اس حالت میں ایک عورت کی کیا حالت ہوگی جو اس قدر نیک پارسا زاہد خاتون، اتنی نیک خاتون، اور اس کے اوپر ایسا الزام لگے، اتنا بڑا اس کے اوپر مسئلہ بنے، وہ کتنی تکلیف سے گزری ہوں گی۔ اور جب وہ کہنے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، اس قدر دکھ، اس قدر تکلیف، کیا میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی اس پکار کو سنا، اور ہم نے دونوں کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دی، ماں کو بھی نشانی بنا دیا، بیٹے کو بھی نشانی بنا دیا۔ تو یہ سارے واقعات جو آپ سنے ہیں، آپ نے ابھی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک رب کی ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کیا نہیں ہونا؟ بولو سارے، بولو مایوسی نہیں کرنا، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہونا، میں تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکوں گا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بھی دعا سنی۔ ان کا بھی ذکر کیا گیا جو جسمانی لحاظ سے بیماری میں چلے گئے، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی دعا بھی سنی۔ ان کا بھی ذکر کیا گیا جن کو ویسے کوئی مصیبت آ پڑی، ہم نے ان کی مصیبت بھی دور کر دی۔ ان کا بھی ذکر کیا گیا جو بے اولادی سے پریشان تھے، ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرما دی۔ بتاؤ تجھے ٹینشن کیا ہے؟
کس بات کی تمہیں تکلیف ہے؟ یاد رکھیے اس دنیا میں نا امیدی سے بڑی کوئی بیماری نہیں، نا امید ہونے سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ نا امید ہونا اللہ سے اور یہ سوچنا کہ نہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اب میں تو امیر ہو ہی نہیں سکوں گا ساری زندگی، اسی طرح رہنا ہے میں نے، یہ جرم عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ان حکمتوں کے اوپر بات کر دی، اللہ کے ان اعلیٰ سے اعلیٰ برکتوں کی ذات کے اوپر آپ نے بات کر دی جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ قوم سے تنگ آ کے کہ یہ سارے بدبخت ٹھیک تو ہوتے نہیں، تو غصہ میں نکل گئے تھے، انہوں نے تو ٹھیک ہی نہیں ہونا، تو نکل گئے اور راستے میں دریا آیا، کشتی میں بیٹھ گئے، تو کشتی ڈولنے لگی، تو ان سب نے پھر جو ہے وہ آپس میں بات کی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا شخص سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اپنے مالک سے بھاگ کے آ گیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہیں پتہ تھا کہ میں خود وہ ڈیوٹی چھوڑ کے آ گیا ہوں، جو ڈیوٹی میرے رب نے مجھے دی تھی کہ اس قوم کو تم نے راہ راست پہ لانا ہے، میں ڈیوٹی چھوڑ کے تو کشتی میں آ گیا، تو دل میں خیال آیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ایک تو روایت ہے کہا جی میں ہوں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ چھلانگ لگا دیجیے، اب یا تو آپ بچیں گے یا سارے اب مریں گے، ایک کام ہی ہونا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے پھر قرہ ڈالا، قرہ اندازی کی، تو ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا کہ یہی وہ شخص ہے، یہ 3 بار قرہ ڈالا گیا، تینوں بار آپ کا نام آیا۔ تو آپ نے پھر پانی میں جب چھلانگ لگائی تو آگے ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی، اس کے منہ میں چلے گئے، ساتھ ہی اللہ کا حکم اس مچھلی کو چلا گیا، کیا مچھلی یہ تیری خوراک نہیں، خبردار تو نے انہیں کھانا نہیں، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے تیرے اندر قیام کریں گے بس۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی واقعہ موجود ہے کہ تمہاری زندگی میں ایسا مقام آ گیا ہے کہ اب ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اس اندھیرے سے پھر انہوں نے دعا اللہ کی بارگاہ میں کی کہ مولا اب میں نہیں بچ سکوں گا، تیرا ہی کرم ہوگا تو نکل سکتا ہوں، میں نکل نہیں سکتا۔ ہر شخص کے لیے مثال، ناگہانی مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، سنانا حضور کو تھا، بتانا مجھے اور آپ کو تھا۔ سنانا حضور کو ہے کہ اے نبی یہ سن لیں واقعات، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن بتانا مجھے اور آپ کو ہے کہ اگر زندگی میں ایسے معاملات آئیں تو مایوس نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی کسی چیز کی، یہ نہیں سوچنا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جس بڑے اس کائنات کے اعلیٰ پالنے والے کے ساتھ رہتے ہیں وہ بڑا سمجھدار ہے اور بڑا حکمتوں والا۔ دیکھو نا سادی سی بات ہے بھئی، ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کو چلانے والا چلو کوئی بے وقوف ہے، کوئی جاہل ہے، یا کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ یہ چلانے والا اندھا بہرا ہے تو لہذا اس گھر کے اندر کوئی شے رہ نہیں سکے گی، چلانے والا ٹھیک نہیں، جاہل آدمی ہے، بے وقوف ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ وہ گھر برباد ہی ہوگا۔ بھائی جس گھر کو چلانے والا واحد سمیع و بصیر ہو، اس کائنات کو چلانے والا اتنا زیرک ہے، اتنا سمجھدار، اتنا بڑا، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ کیسے اس کائنات کو غلط چلا سکتا ہے، وہ تمہارے حالات کو کیسے غلط کر سکتا ہے، یا تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ اللہ سے غلطی ہو گئی، استغفراللہ، یہ مجھ سے یہ جو کام ہو رہا ہے میری زندگی میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ تم نے کیسے کہا، یہ کس طرح جملہ تیرے منہ سے نکلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک مایوس آدمی ہے، تجھے اللہ کی حکمتوں کا علم نہیں، تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتیں ایسے ہی ہوتی ہیں اور زندگیاں یوں ہی گزرتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہیں کہہ رہا تھا، جملہ سنیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تمہارے سامنے کوئی ہوٹل میں آیا ہوا مینیو کارڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جس بھی کھانے پہ نشان لگاؤ گے تو وہ کھانا چل کے آ جائے گا۔ یہ زندگی مینیو کارڈ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتوں کا نام ہے۔ یہ زندگی حکمتوں سے بنائی گئی ہے، اسے بہتر پتہ ہے۔ جب تمہارا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا،
جب یہ تم جانتے ہو کہ اس کی مرضی ہوگی تو سب کچھ ہونا ہے، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو ٹینشن نام کی چیز ہی کوئی نہ رہی. یہ ڈپریشن، یہ ٹینشنیں، یہ دن رات سوچتے رہنا اور سوچ سوچ کے اپنے اوپر منفی خیالات ڈال ڈال کے اپنے آپ کو ضائع کرتے رہنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن ایسی ڈپریشن میں کبھی نہیں جاتا. مومن کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے. اپنے رب پہ یقین کرنا سیکھو، یقین کی دولت حاصل کرو. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لکھتے ہیں، سنو یہ حدیث اور اس کو سینے پہ لکھ لو. اس حدیث کو سینے پہ لکھو، یاد کرو، اس کو بار بار دہراؤ. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقین کو اس طرح سیکھو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو ایسے یقین کرنا سیکھو. ہم بے یقینے لوگ، کسی چیز پہ یقین کوئی نہیں، یقین ہی کوئی نہیں. لہذا بے یقینی کی کیفیت سے انسان مایوسی میں جاتا ہے. جب اسے یقین ہے میرا رب رزاق بھی ہے، وہ فتاح بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بہت بڑی حکمتوں والا حکیم بھی ہے، تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. ہر چیز میں سے پازیٹیو پہلو ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں سے اچھی چیز نکال لے گا. اور یہ مایوسیاں، یہ ایک دوسرے کو کہنا جی حالات بڑے خراب ہو گئے، ملک بڑا خراب ہو گیا، اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ہمارے دین کے حصے کے اندر یہ چیزیں موجود ہی نہیں. تو لوگ چونکہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ سارا بے یقینہ معاشرہ ہے. یہ بے یقینی کی کیفیتوں میں رہنے والے لوگ ہر وقت ایک دوسرے کو بے یقینی دلاتے رہتے، پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے، کیا ہو جانا. بھائی جو ہونا ہے اس کے علم میں پہلے سے ہی ہے. جو ہوتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی وہی کرے گا. تو نہ اس نے پہلے کبھی کوئی چیز خراب کی ہے، نہ آج ہو رہی ہے، نہ کل وہ کبھی خراب ہونے دے. وہ جس کائنات کو چلا رہا ہے وہ بڑا اچھا چلانے والا ہے. اس پہ یقین رکھو، اس پہ یقین رکھو. وہ تمہارے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، وہ تمہارے معاملات بہتر کر سکتا ہے. پورا یقین رکھو، بے یقینی نہ ہو. حضور اسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو دست لگ گئے، پیچس لگ گئے ہیں، شدید تکلیف ہے. آقا اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، مجھ سے پوچھا آپ نے تو جائیں اس کو شہد دیں. تو وہ چلے گئے. اگلے دن آئے، کہا حضور آرام نہیں آیا، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اور دیں، شہد دیں اسے. وہ پھر چلا گیا. اگلے دن آیا، کہا حضور اب تو حالت بہت ہی خراب ہو گئی. کہا کیا ہو؟ کہا حضور وہ اور زیادہ ہو گئے، دست اور زیادہ ہو گئے. تو آقا اسلام نے فرمایا اور شہد دو. تو وہ چلے گئے. تیسرے دن جب آئے تو فرمایا حضور اللہ کا کرم ہو گیا ہے، آپ کی دعا سے شفا ہو گئی. فرمایا میں جانتا تھا کہ اللہ کا رسول سچا ہے، مجھے پتا ہے میں جو بات کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا. ہم بے یقینے لوگ ہیں، ہم یقین نہیں کرتے کسی چیز پر، اور جب یقین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مایوسی نہیں ہوتی. مایوس ہونا صرف اس شخص کے لیے ہے جو بے یقینہ ہے، اور وہ اسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جانا، کیا بننا ہے میری زندگی میں. اور یہ ایسی زبردست بیماری ہے کہ یہ آپ کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتی. آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ بے یقین آدمی ہیں، مایوس ہیں. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی، آپ کسی بڑے درجے پہ نہیں جا سکیں گے. آپ زندگی اسی طرح گھٹ گھٹ کے گزار جائیں گے، اور جب فوت ہوں گے نا تو وہاں پہنچیں گے تو وہاں اللہ کی جب رحمتیں کرم دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کاش میں بھی کچھ مانگ لیتا اس وقت. لیکن اس وقت مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دنیا یہ تمہارے لیے یقین کا موقع ہے. اپنے اندر یقین پیدا کرو. ذرا انشاءاللہ تو بول دو بھائی، یقین پیدا کرو. اور قرآن اس کی تعریف کرتا ہے
اور قرآن اس کے اوپر پورا دھیان دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم یقین والے بنو. دیکھیے ایک آیت ہے قرآن کریم میں، ایسی خوبصورت آیت ہے کہ اس کو یقین والا ہی سمجھ سکتا ہے اور یقین والا ہی جان سکتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت اتنی کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. اپنے رب کی عبادت اتنی کرو کہ تمہیں کیا آ جائے؟ یہ دکان چل جائے. عبادت بھی دکان کے لیے. اللہ کہہ رہے اس کے لیے تو عبادت نہیں ہے. اپنے رب کی عبادت میری اولاد ہو جائے، سر درد دور ہو جائے. اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کر لو، اتنا زیادہ کر لو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ واقعی جس کا رب اس کے ساتھ ہو اس کو کون لٹا سکتا ہے، اس کو کون شکست دے سکتا ہے. ایک اور آیت قرآن میں اتاری اللہ نے، وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ان کا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تو پھر وہ استقامت والے ڈٹ گئے، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ہم نے ان کے اوپر اپنے فرشتے نازل کر دیے. یہ یقین پہلے آتا ہے، فرشتے بعد میں آتے ہیں. بولو کیا ہے؟ یقین پہلے ہے، فرشتے بعد میں. کہتے نہیں پہلے فرشتے آئے اس کے بعد ہم یقین کریں گے کہ واقعی فرشتے آ گئے. یہ ترتیب نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے پہلے یقین، استقامت، ڈٹنے کی کیفیت. کچھ نہیں ہوگا مجھے، کچھ بھی ہوگا میرا رب ذمہ دار ہے، میرا رب موجود ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یقین کیسے آتا ہے، یقین کس طرح ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، قرآن کا واقعہ موجود ہے، قرآن اس میں پوری طرح گواہی ہے کہ وہ واقعہ پورا قرآن کی زینت ہے. قوم کو لے کے نکلے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اب سامنے دریا آ گیا، اور جب دریا سامنے دیکھا تو وہ سارے گھبرا گئے. کیا موسیٰ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ دریا ہے، اور آپ نے ہمیں یہ کہاں لا کھڑا کر دیا؟ پیچھے فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے جس نے ہمیں موت کے منہ میں پھینک دیا. اور جا کے حضرت موسیٰ سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ اب ہم کدھر جائیں، یا آپ نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنیے. آپ نے فرمایا میرا رب رستہ پیدا کرے. نہیں آپ سمجھے نہیں بات. کوئی رستہ تھا وہاں؟ پیچھے تھا؟ بولو نا. آگے تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، اوپر تھا، نیچے تھا، کوئی رستہ نہیں تھا. لیکن لفظ کیا ہے؟ میرا رب رستہ پیدا کرے گا. وہاں یقین پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی وسائل موجود نہ ہو. یقین وہاں آتا ہے جہاں کوئی وسیلہ نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یقین بھی بڑا ہے. ایسے اس کو یقین نہیں کہتے. یقین وہاں پیدا ہوگا جب آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، تب آپ کہیں میرا رب رستہ پیدا کرے گا. ہوگا، میں نہیں گروں گا، میں نہیں فیل ہوں گا، میں نہیں ناکام ہوں گا، میں نہیں پریشان ہوں گا، میرا رب میرا سہارا بنے گا. اور نظر آ رہا ہے کوئی شے نہیں ہے، وہاں یقین کی قوت ہے. اسے یقین کہتے ہیں. اور جو ہی کہا کہ میرا رب رستہ پیدا کرے گا، تو میرے رب نے کیا رستہ پیدا نہیں کیا؟ بولو کیسا رستہ پیدا کیا؟ درمیان سے پانی ہٹا پانی. دیکھو وہ نبیوں کا معجزہ علیحدہ چیز ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ تو بات کی بات ہے. نبی معجزے دکھاتے ہیں، معجزہ ظاہر ہو گیا. اللہ نے فرمایا ماریے پانی، اپنا ماری عصا ماریے پانی پر، وہ ظاہر ہو گیا. لیکن آپ اس سے پہلے کا جملہ سنیے ذرا. وہ عصا بعد میں مارا ہے، پہلے یقین کا اظہار کیا ہے میرا رب رستے بنائے گا، اس کے بعد عصا مارا. تو یہ یاد رکھیے کہ یقین وہاں پیدا ہوگا جب آپ مایوسی کی انتہاؤں میں جا رہے ہو، اور مایوسی اپنا پورا پنجے گاڑنے لگے گی نا، وہاں یقین پیدا ہوگا. وہاں آپ کا جملہ کام کرے گا، وہاں آپ کے دل کے اندر اٹھتی ہوئی وہ بات
جب مایوسی پوری طرح سے آپ کے اوپر چھانے لگے اور لگے کہ اب ہر رستہ بند ہو گیا، اس وقت اپنے رب کو پکارا جائے۔ یہی کیا حضرت ایوب نے، مجھے کہو سبحان اللہ۔ یہی کیا حضرت یونس نے، پہلے اپنی پوری کوشش کی، پہلے اپنی پوری جان لڑائی، پوری محنت کی، پوری وہ بیماری کو سہتے سہتے 60 سال ہو گئے، 60 سال تک وہ بیماری سہی۔ جب آخری لمحے آتے ہیں تب آپ نے کہا میرا رب بھی کر سکتا ہے، اب کوئی اور شے نہیں، میری برداشت ختم ہو گئی۔ وہاں یقین پیدا ہو۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آخری سانس لے رہے تھے اور آپ کا جسم اتنا نرم ہو چکا تھا کہ انگلی ڈالتے تو انگلی دوسری طرف سے باہر آ جاتی، اتنا نرم ہو چکا تھا، اور آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ مولا تو ہی اب مجھے بچانے والا، اب ختم ہوگی، تو اللہ نے بچا لیا۔ اسے یقین کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ اور ہماری قوم ایک بے یقینی قوم ہے، اسے کسی پہ یقین نہیں، کسی پہ یقین، اور اس بے یقینی کی وجہ سے یہ مار کھاتے ہیں، غربت سہتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، دن رات ٹینشنیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کسی پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ اور سب سے بڑا یقین یاد رکھیے، اللہ رسول کے اوپر تو ہے ہی ہے، سب سے بڑا یقین آپ کو اپنے آپ پہ ہونا چاہیے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میں خود اپنے اندر بہت بڑی شے ہوں اور مجھے رب میرا ناکام نہیں کرے گا۔ آپ اگر اپنے اوپر ہی یقین نہیں کرتے تو کوئی دنیا کا شخص بھی آپ پہ یقین نہیں کرتا۔ آپ اپنے اوپر یقین کرنا سیکھیں۔ صحابہ کو حضور یہی تعلیم دیتے تھے، صحابہ اپنی طرف دیکھو، تم خود کیا ہو۔ ابو بکر، میں نے جو اپنے سینے میں میرے رب نے میرے سینے میں ڈالا، میں نے سارا ہی تیرے سینے میں ڈال دیا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا یقین والا جملہ ہے، کیا اعلیٰ بات ہے۔ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو نبی ہوتا، تو نبی ہوتا۔ حضرت عمر نے نبیوں جیسا یقین نہیں پایا ہوگا اس جملے سے، بولو، نبیوں جیسی اندر صفت اسی وقت ہی دیکھی ہوگی، اچھا میں نبی ہوتا، اگر حضور آخری رسول نہ ہوتے تو میرے بعد تو ہوتا۔ تو حضور یقین دیتے تھے صحابہ کو، صحابہ کو یہ یقین دلا دیتے تھے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ بلال، میں نے معراج کی رات تیرے قدموں کی آواز عرش پہ سنی۔ حضرت بلال اسی وقت عرش پہ نہیں چلے گئے ہوں گے، بولو سارے، اسی وقت حضرت بلال عرش پہ جا بیٹھے ہوں گے، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز عرش پہ سنی ہے۔ تو لیٹس کم ٹو ریالٹی، حقیقت کی طرف آؤ یار، صحیح باتیں کرو۔ تم بڑی چیز ہو، تمہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے۔ تمہارا کام یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، تمہارا کام لوگوں کے آگے جھکنا اور ذلیل ہونا نہیں ہے، تمہارا کام یہ دن رات جوتیاں کھانا نہیں ہے معاشرے کی۔ تم عزتوں والے لوگو، عزت دار بنو، بڑے بنو، ہم نے تمہیں بڑا بنایا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو ایسا بناتے ہو؟ یقین کرو ہم نے واقعی تمہیں بڑی عزت دی ہوئی۔ کون تم خیر امت، اور سنو میں کیا بتاؤں، کون تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت۔ یقین پیدا کیا گیا، یقین کے جذبے دیے۔ ہم مایوس لوگ، اسی مایوسی سے پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، اسی مایوسی سے پھر جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، پھر لوگوں کو جو ہے وہ تانے مارتے ہیں، موازنے کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، اس کی سیلری زیادہ ہے، میری کم ہے، وہ بڑا عہدیدار ہے، میں چھوٹا ہوں۔ او بھائی، یہ سب اللہ کی تقسیمیں ہیں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اس کو اس تقسیم پہ راضی رہو، اس کی حکمتوں کو مایوس ہونے کو چھوڑ دو، مایوسی چھوڑو، اس کی حکمتوں کو دیکھو۔ اگر اس نے کسی کو بڑا بنایا تو اسی لیے بڑا بنایا کہ چھوٹوں کا خیال رکھے، اگر کسی کو چھوٹا بنایا تو اسی لیے چھوٹا بنایا کہ اللہ اکبر، بڑے کس پہ رحم کرے اگر چھوٹا ہی نہ ہو؟ کوئی چھوٹا ہوگا تو اس پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ کی ساری رحمتیں گناہ گاروں کے لیے ہیں، گناہ گار ہوں گے تو اللہ رحمت فرمائے گا۔ کس طرح خوبصورت انداز ہے،
اور پھر اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازے ہیں، کتنی برکتیں دی ہیں، کتنی رحمتوں سے نوازے. میں کل بھی کہیں ذکر کر رہا تھا، مایوس شخص وہ ہوتا ہے، سنو ایک بات، جملہ سنو، مایوس وہ ہوتا ہے جو شکر گزار نہ ہو. میں نے کیا بولا؟ سارے بولو اس جملے کو، پھر بولو. مایوس وہ ہوتا ہے جو شکر گزار نہ ہو. جو شکر گزار آدمی ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ہر وقت شکر وہی کرتا ہے جو اچھی چیز دیکھتا ہے. بھائی شکر کس بات کا کرتا ہے اگر اچھی چیز نہیں دیکھتا؟ اچھی چیز دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے. لہذا شکر جب کرے گا، اچھی چیز اچھی دیکھے گا، مایوس نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کے سامنے امید سے رہے گا، کیونکہ اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا، بڑی برکتیں دی، بڑی رحمتیں دی ہیں. آپ اگر اپنی زندگی کا تھوڑا سا ابھی میرے کہنے پہ آپ ذرا میری بات کو سنتے سنتے ہی ذرا تصور کریں، ذرا پیچھے جائیں، ذرا پیچھے جائیں، ذرا تھوڑا سا دھیان لے جائیں، 10-15 سال پیچھے جائیں، ذرا دھیان کریں میری طرف. سارے ذرا سن رہے ہیں میری بات؟ ذرا دھیان کریں گے، ہاتھ اٹھائیں ذرا، یہ بڑی اہم بات ہے، سنیں آپ. ذرا پیچھے جائیں، 10-12 سال پیچھے جائیں. کیا آپ کی ہر چیز میں اللہ نے پلس نہیں پیدا کیا؟ ذرا جائیں پیچھے، ذرا میری بات کو پھر سنیں، نہیں صرف ایسے نہ چلیں، ذرا پیچھے جائیں. کیا آپ کی ہر چیز میں اللہ نے بہتری پیدا نہیں کی؟ کبھی آپ اکیلے ہوتے تھے، شادی ہو گئی، 2 ہو گئے، پھر 2 اکیلے کھڑے تھے، اللہ نے اولاد عطا کر دی، اولاد دے دی، اولاد کی نعمتیں عطا ہوئیں، صحت اللہ نے دی، عزت دی. بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے چھوٹی سواری تھی بڑی سواری دے دی، سائیکل تھا موٹر سائیکل پہ آ گئے، موٹر سائیکل سے گاڑی میں چلے گئے. بعض تھے کہ وہ میٹرک تھے، پھر ایف اے ہو گئے، پھر بی اے ہو گئے، پھر ایم اے ہو گئے. بعض تھے کہ چھوٹی دکان تھی بڑی دکان ہو گئی. بعض تھے کہ وہ بیچارے خود کام کرتے تھے، خود فیکٹری کے مالک ہو گئے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ ذرا پیچھے جائیں نا، ذرا ترتیب سے چلتے جائیں، آپ اللہ کی حکمتوں پہ قربان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میرے رب نے مجھ پہ بڑے کرم فرمائے، بڑی رحمتیں میرے رب نے مجھ پہ فرمائی، میرے رب نے حد کر دی ہے کرم نوازی کی. کیا کیا نہیں دیا اس نے. آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کتنی چیزیں تھیں جو نہیں تھیں، آج آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. کہ کئی ایسی نعمتیں تھیں، کئی زبان نے ایسے ذائقے آپ کی نے چکھے ہوئے ہیں جو کبھی نہیں کھائے تھے، اللہ نے وہ بھی کھلائے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی حج عمرہ نہیں کیا تھا، آج حج عمرے کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ نے اپنے گھر کو بھی دکھایا، عمرہ حج بھی کروایا، حضور کا دیار بھی دکھایا. وہ یارو وہ غور تو کرو، کہاں کہاں تمہیں اللہ نے نوازا، کتنی برکتوں سے تمہیں کرم نوازیاں دی. کئی بیچارے ایسے تھے کہ وہ بیچارے چھوٹی مسجد میں تھے، آج بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہمارے جیسے غریب لوگ، کتنے کرم اس نے کیے ہیں، کتنے فضل کیے، کیا کیا نعمت. اور سب سے بڑی نعمت آقا دو جہاں کا امتی بنایا. ہاں ہاں ہاں، ساری زندگی کے سجدے اس ایک نعمت کے آگے چھوٹے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں ڈال کے بھیجا گیا. اور پھر چلو تھوڑے بہت صحیح یار، کچھ تو حضور سے پیار کرتے ہیں. ان کی امت میں ایسے بھی تو ہیں جو حضور سے دور کرتے ہیں، حضور کی محبت چھڑاتے ہیں، ہائے ایسے بھی تو ہیں. اور حضور کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے. میں سر راہ بات کرنے لگا ہوں، سر راہ بات آئی، کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف میں کہ ایک بدو آیا ملنے کے لیے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو اس نے آ کے کہا حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے. تو حضور اسلام نے جو آپ کی اس وقت کیفیت تھی، قرب میں جو بھی تھا، آپ نے اسے دے دیا. اس نے جب وہ لے لیا نا، اس نے پہلے اس چیز کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا اور کہنے لگا میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، آپ تو اتنے سخی نہیں ہیں، اور یہ تو کوئی شے خاص نہیں، میں نے تو بڑی تعریف آپ کی سنی ہے، میں نے تو بہت لوگوں سے آپ کا ذکر سنا ہے، اس لیے میں آیا تھا. تو حضور اٹھے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ اسے گھر لے گئے. گھر لے جا کے رات کا وقت تھا تو آپ نے اسے ٹھہرایا اپنے گھر، کھانا بھی کھلایا، اسے کہا آج رات تو یہیں ٹھہر. صبح حضور جب اسے مسجد میں لانے لگے تو حضور نے بہت کچھ اسے عطا فرمایا، بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ وہ کہنے لگا کہ حضرت حضور بس کیجئے، یہ میں اٹھا کے کیسے لے کے جاؤں، آپ تو بہت زیادہ سخی ہیں، آپ تو بڑے سخی ہیں.
حضور نے اسی وقت اسے کہا ٹھہرو، رکو، یہ جو تو نے ابھی کہا ہے کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں اور تو راضی ہو گیا ہے، ہم نے تجھے اتنا دیا، تو کہہ رہا ہے، تو خوش ہو گیا ہے کہ میں بہت سخی ہوں، تو کیا یہ جملہ تو میرے صحابہ کے آگے بولے گا؟ جو کل تو نے کہا تھا، کیا یہی جملہ وہاں بولے گا؟ اس نے کہا جی جی کوئی حرج نہیں، آپ مجھے لے جائیں۔ حضور لے گئے مسجد میں، صحابہ کو بلا لیا جو کل بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں دیکھا تھا، ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ زندہ تو آقا اسلام خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور آپ نے پھر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، کیونکہ آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی اس پہ تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اس لیے اس کو دوبارہ تمہارے سامنے لایا ہوں کہ کل جب اس نے کہا تھا نا کہ میں سخی نہیں ہوں، تو تم میں سے بہت ساروں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے، تم میں سے بہت ساروں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ یہ دوبارہ آ کے بولے اور تم میں سے بہت سارے پھر خوش ہو گئے ہوں گے کہ میرا رسول تو بڑا سخی۔ تو بہت امت میں بہت سارے ایسے بھی تو ہیں جو حضور سے دور کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ کس کیٹیگری میں ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور سے کچھ نہیں ملتا؟ وہ حضور کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، وہ کتنی تکلیف دیتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ حضور کو کتنی خوشی دیتے ہیں، اور حضور کتنا خوش ہوتے ہیں ان کی اس بات سے۔ جس اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ اکبر کہ دینے کو منہ چاہیے، ہاں دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ کہا جی تو منہ کی ضرورت ہے، کچھ جو کہے ہو جائے۔ حضور کو ہاتھ دینے کے لیے نہیں چاہیے، حضور کو تو منہ چاہیے۔ آپ تو بولتے تھے تو جو جو کہتے اللہ فرما دیتا، کر دیتا، تو لہذا حضور کی امت میں ہمیں شامل کیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی؟ تو نا ذرا پیچھے جا کے نا بار بار اس کو انالیسز کیا کریں، آپ کی ہر دن میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، آپ کے ہر دن میں فضل پیدا ہو جائے گا، ہر دن کامیابی کا دن بنے گا، کیونکہ آپ نا امید آدمی نہیں ہیں، آپ امید والے ہیں، آپ مایوس نہیں ہیں، ڈپریس نہیں ہیں، آپ کے اندر اور باہر روشنی ہے، اور وہ روشنی کون سی ہے؟ امید کی روشنی، کہ مجھے رب دے گا، ضرور دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، سنو کہ وہ کسی کی امید کو کتنا پسند کرتا ہے، اور وہ جب کوئی بندہ اس سے امید لگا لے، کتنی محبت ہے اس سے اس بات سے کہ میرا بندہ امید کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ایک شخص کو دوزخ سے نکالے گا، دوزخ سے نکال کے تو اسے پوچھے گا کیا بندے کیا حال ہے تیرا، کیا میری ان نافرمانیوں کا مزہ چکھا؟ میں نے جو حکم دیے تھے جو تو نے نہیں پورے کیے، تو آج جو سزا پا رہے ہو، کیا وہ اب تمہیں یقین آ گیا؟ اس نے کہا جی مولا مجھے یقین، میں سخت تکلیف میں ہوں، بڑی سخت پریشانی ہے، بڑی سخت تکلیف، اور مجھے یقین آ گیا کہ میں نے غلط کیا۔ کہا بس ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا، کیونکہ تو نا بڑے شکوے کرتا تھا دنیا میں، بڑی زبان تیری چلتی تھی، لیکن آج ہم نے یہ سننا اس لیے ضروری تھا کہ تجھ سے کہلوا دوں کہ تیرا اقرار ہو جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے شکوے کرتا تھا نا، میرے شکوے کرتا تھا، تو میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارے تیرے اعمال ہیں جس کی سزا تو پا رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تجھے دوزخ میں نہیں ڈالا۔ تو جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا مولا مجھے اس پہ بھی یقین آ گیا، حدیث کے لفظ ہیں، مجھے اس پہ بھی یقین آ گیا کہ یہ میرے اپنے اعمال تھے جو دوزخ میں گیا، تو نے نہیں ڈالا۔ بس یہی چاہتا تھا کہ تیرا اور میرا ذرا معاملہ سیٹل ہو جائے۔ تو مجھ سے نا شکوے بڑے کرتا تھا کہ میرا رب نے یہ نہیں کیا، میرا رب مجھے یہ دیتا، فلاں دیتا، فلاں کرتا۔ تو آج میں نے وہ معاملہ سیٹل کر دیا، فرشتوں اٹھاؤ اسے پھینکو دوبارہ دوزخ۔ اب فرشتے اسے اٹھاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ وہ روتا ہے، چیختا ہے، اور اس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ بار بار مڑ کے دیکھتا ہے، چیخنا بند کر دیتا ہے، اور بار بار اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اچانک آواز آتی ہے فرشتوں رکو، فرشتے رک جاتے ہیں، اسے واپس لاؤ، واپس لے آ جاتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے بندے واپس جاتے جاتے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ یہ مڑ کے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور تو چپ ہو گیا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کیوں؟
پتہ سارا ہے اسے، بولو پتہ اسے سارا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو سناتا ہے۔ یہ سارے واقعات سنا کے وہ بندوں کو مایوسی سے نکالتا، مایوسی سے باہر نکال۔ کہا کیوں دیکھ رہے تھے پیچھے؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، آقا فرماتے اس نے کہا مولا میں نے اس لیے بار بار تیری ذات تیری بارگاہ کو دیکھا کہ مجھے یقین تھا کہ جو تو ایک دفعہ نکال لے کسی کو تو واپس ڈالتا نہیں، تو جب تو نے دوبارہ حکم دیا تو میرا وہ یقین ٹوٹنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو دوزخ سے نکال لیا جائے اور اسے واپس ڈالا جائے۔ میرا وہ یقین ٹوٹ رہا تھا، میں بار بار اسی یقین کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیسے، یہ واقعی ہو رہا ہے کہ مجھے واپس ڈالنے لگے ہیں۔ تو کہا اچھا تجھے یقین تھا کہ میں تجھے نہیں ڈالوں گا؟ کہا مولا مجھے پکا یقین تھا۔ کہا جا تیرے اس یقین کے بدلے تجھے جنت عطا کرتا ہوں، لے جاؤ اس کو جنت۔ اتنے سے یقین کو وہ اتنا پسند۔ ہمارے بچے ناکام ہو جائیں گے، میرے تو کاروبار کو کبھی برکت نہیں ملے گی، میرا کاروبار کبھی بڑا نہیں ہوگا، ہم تو اسی طرح رہ جائیں گے، ایک 2 مرلے کے کمرے میں مر جائیں گے۔ یہ ہیں لوگ ہمارے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم یہ لوگ ہیں، ہم اس طرح کی قوم ہیں۔ اور وہ جس کے اتنے بڑے خزانے ہیں، ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں، اس کے اوپر دھیان ہی کوئی نہیں کہ وہ کتنی برکتیں دینے والا ہے، وہ کتنے فضل کر سکتا ہے، وہ کیا کیا نہیں کر سکتا جب اللہ چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اللہ سنو میرے نبی کی یہ حدیث سنو، یہ حدیث بھی دل پہ لکھو۔ ایک پہلی کہا دل پہ لکھنی ہے، جو میں نے کہا کیا تھی وہ یاد کیا آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ یقین اس طرح سیکھو، بولو ذرا سارے بولو، جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ یارو یہ نوٹ کیا کرو باتیں، جیسے قرآن سیکھتے ہو ویسے یقین کرنا سیکھو، ٹریننگ لو یقین کی، جیسے قرآن کی ٹریننگ لیتے ہو۔ بازر با کیسے پڑھنا ہے، تازر تا کیسے پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے، سواد کیسے پڑھنا ہے، غین آئین، ایسے یقین کی ٹریننگ لو کہ یقین کرنا کیسے سیکھنا ہے۔ تو دیکھو آقا کی یہ حدیث، اس سے بھی تمہیں یقین آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر سارے زمین کے لوگ مل کر، ساری زمین کے لوگ مل کر تیرا برا کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے، اوہو مل کے کہو نا سبحان اللہ، ساری زمین کے لوگ مل جائیں، شاہ بادشاہ شہنشاہ سارے مل جائیں اور وہ تیرا برا کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے، تو تیرا کوئی برا کر نہیں سکتا۔ اور ساری زمین کے لوگ تجھے عزت دینا چاہیں، سارے شاہ آ جائیں، بادشاہ آ جائیں، شہنشاہ آ جائیں، تجھے عزتیں دینا چاہتے ہیں یا مرتبے مقام دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دہراؤ بار بار، زندگی میں بڑے بن جاؤ گے۔ عزتیں وہی دیتا ہے، ذلتیں وہی دیتا ہے۔ کوئی تمہاری کاروبار کو بند نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے بچے نہیں روک سکتا، کوئی تمہاری زندگی میں تمہارا انکریمنٹ نہیں روک سکتا، تمہاری جاب کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری عزت کو کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کیوں پریشان ہے ہمسائے دی وجہ تم مسئلہ بن گیا ہے، یہ فلاں نے میرا جو ہے اس کی وجہ سے، دیکھو نا، وہ نہ چاہے تو پانی ڈبو نہیں سکتا، حالانکہ ڈبو دیتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، حالانکہ ڈبوتا ہے لیکن نہ چاہے تو نہیں ڈبو سکتا۔ وہ نہ چاہے تو چھری چل نہیں سکتی، حالانکہ چھری چلتی ہے لیکن وہ نہ چاہے تو نہیں چلتی۔ وہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، حالانکہ جلاتی ہے لیکن نہیں جلاتی اگر وہ نہ چاہے۔ یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، جو ہماری پیاس وہ بجھاتا ہے، یہ پانی نہیں بجھاتا، یہ رب کا اذن بجھاتا ہے۔ اس پانی میں رب کا اذن ہے جو تمہاری پیاس کو بجھا دیا۔ وہ جو کھانا تو نے کھایا، تیری جو بھوک مٹی ہے، یہ جو بھوک مٹی ہے یہ اس کھانے نے نہیں مٹائی۔ بے شمار کھانے ایسے ہیں وہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں، لیکن وہ کھانا تو نے کھایا، تیری بھوک مٹ گئی، وہ رب کے اذن سے مٹی۔ جس دن یہ یقین تمہیں آ جائے گا نا، تمہاری زندگی سکھی ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے اندر ایک نیا دن طلوع ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے قریب ہے،
میرا رب میری ذات کی، میری محبت کی، میرے پیار کی، عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے بچے اسی کے سپرد ہیں، میرا کاروبار اسی کے حوالے ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، مجھے بڑی پرانی بات یاد آ گئی، وہ کہیں سنا رہے تھے بات، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی ان کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، ابھی جوانی کی عمر 12-13 سال عمر تھی، تو لوگ آئے افسوس کرنے کے لیے۔ تو اصل میں جس کو یقین ہوتا ہے اس کے جملے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، یقین والوں کے نا جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ تو وہ فوت ہو گیا بیٹا، تو کسی نے پوچھا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بیٹا فوت ہو گیا، بڑی چھوٹی عمر تھی، وصال ہو گیا اس کا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا، سنو گے وہ جملہ؟ بڑا پیارا جملہ ہے وہ، جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل پہ لکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب دی فصل سی، رب دی فصل سی پاویں جلدی وڈدا یا دیر نہ وڈدا، جدی فصل سی وہ وڈ کے لے گیا۔ تو پریشانی کاہے کی ہے بھائی؟ سر پہ بازو رکھ کے کیوں روتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تم نے پریشان کیا؟ کیوں تم نے یہ مومن کا یہ کام ہی نہیں۔ مومن مطمئن آدمی ہوتا ہے، مومن تسلی بخش آدمی ہوتا ہے، مومن کے رویے بتاتے ہیں کہ یہ رب پہ یقین رکھنے والا ہے۔ اللہ قرآن نے سورہ بقرہ جب شروع کی ہے تو وہیں کہا، وہیں اس لفظ کو بول دیا، سورہ بقرہ میں ہی اس راز کو دے دیا، شروع میں ہی دے دیا، ذالک الکتاب لا ریب، کہا کوئی شک نہ کرے اس میں، یہ یقین والی کتاب ہے۔ شک کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے بولو؟ یقین۔ کہا یہاں یقین لاؤ پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ان لوگوں کو ہدایت ضرور ملے گی جو متقی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، آخر آگے جا کے کہا جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یقین ہے ان کا۔ اپنا یار یقین مضبوط کرو انشاءاللہ، اپنے یقین پہ آؤ، بار بار اس کو سوچا کرو، بار بار اس پہ دھیان کیا، بار بار اس پہ ترتیب سے اپنی زندگی میں رکھو۔ اگر آج تمہاری عمر 40 برس ہو چکی ہے، یقین رکھو کہ اللہ آخری عمر میں جانے سے پہلے پہلے حضور کی زیارت کروائے گا۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو ایسا یقین رکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے حضور کی زیارت کروں گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ امین نہ بولو، صحیح بات کرو، کوئی نہیں کرتا، کسی کو یہ سوچ ہی کوئی نہیں، ایسا دھیان ہی کوئی نہیں۔ پورا یقین رکھیں کہ اگر میری عمر آج 50 سال ہو گئی ہے تو اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤں، میرے بچے میرے سامنے کامیاب ہوں۔ اور پورا یقین کرو اگر تم جوان ہو، جوانی کی عمر ہے، آگے جا رہے ہو، میرا رب مجھے بہترین رزق دے گا، اعلیٰ رزق سے مجھے نوازے گا، میں اپنی جوانی میں ولی بنوں گا، ولایت کے درجات مجھے جوانی میں اللہ عطا کرے گا۔ اور یقین تو کرو اس بات پہ، اس پہ ذرا دھیان تو لاؤ، اس پہ غور تو کرو۔ اور پھر یہ سب سے بڑا یقین کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے بخش دے گا، مجھے بخشش ملے گی، میں بخشا جاؤں گا، مجھے میرا رب کبھی بھی عذاب نہیں دے۔ ہائے جس کو اتنے یقین کے خوبصورت رنگ میرے نبی نے دیے ہوں، اور وہ اس طرح زندگی میں آوارہ پھرتا رہے اور اس طرح زندگی اس کی ضائع ہوتی نظر آئے، تو بتاؤ اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے یقین کے رنگ دیے ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قرآن تمہارے پاس ہے، نماز تمہارے پاس ہے، تسبیحاں درود تمہارے پاس ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، جن کا شیخ ہوتا ہے نا، ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، جن کا کوئی مرشد ہوتا ہے نا، ان کے لیے یقین کرنا بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالنا، بڑے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مرشد سامنے ہوتا ہے نا، لہذا ان کو دیکھ دیکھ کے یقین آتا رہتا ہے، ان کی ذات ہی یقین کا ایک ذریعہ بن جاتی۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے بے یقینے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ہمیں بے یقینی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دائیں سے بے یقینی، بائیں سے بے یقینی، آگے دائیں آگے پیچھے، ہر بندہ بے یقینی والا ارد گرد بیٹھا ہوا ہے، تو کیسے یقین والا ہو سکتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے یقین والا ہے، لہذا جب اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو تو وہ تمہیں یقین کی دولت عطا کرتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے یقین کسے کہتے ہیں۔ اللہ تو یہ یاد رکھو، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر۔
اس کے لہجے میں وہ نظر آتی ہے، اس کے الفاظ میں وہ چھلکتی ہے، اس کے اندر وہ کیفیات اترتی ہیں جو یقین والا ہوتا ہے. اس کے لفظ بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے. جیسے میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جب لوگ دعا کرتے ہیں نا تو ان کے جملوں سے پتہ چلتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں. مثلا اگر کوئی دعا کرانے آ گیا ہے، حضرت فلاں معاملہ ہے تو ذرا کیجیے گا. اب اس میں دو دعا کے رنگ ہوتے ہیں. ایک دعا کا یہ انداز ہوتا ہے، اللہ کرے، اللہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کرے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کرے. ایک یہ انداز ہے. ایک یہ ہے اللہ کرے گا کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے. اب گا جب بولا نا تو اس کے اندر یقین کی قوت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، تیرا جو تو بول رہا ہے وہ ہو گیا ہے، اللہ کرے گا. ارے انہیں اتنا یقین ہے تو گا بولا، ورنہ گا کا لفظ ہی کو بول سکتا. اللہ کی بارگاہ بہت بڑی. تو میں نے ان کو نا یہ جملے بولتے سنا، اللہ کرے گا، تو وہ جملے بتاتے ہیں یہ صاحب یقین آدمی. پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کب ہونا ہے، پتہ نہیں کیوں ہونا ہے. یہ عوام کے جملے ہیں. یہ عوام ہے جو ذہنی طور پہ ابھی کمزور ہے، ذہن ان کے کچے ہیں، مضبوط ذہن نہیں، اپنی مضبوطی نہیں آئی، اور وہ مضبوط ذہن ہے. کہہ رہا ہے کرے گا. بولو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بڑی اہم بات. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ سے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا حضور مجھے بیعت کریں، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا ضرور بیعت کریں گے، لیکن بتا کیسے آئے، کس طرح آئے، کیسے ذہن بنا. کہا حضور میرے پہلے بھی مرشد ہیں. تو کہا تو پھر کیوں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضور وہ مجھے لگتا ہے کامل نہیں. تو آپ نے کہا اچھا تجھے کیسے پتہ چلا وہ کامل نہیں؟ کس طرح تو نے جانا؟ بھائی ایک شخص کامل نہیں، یہ تو کوئی کامل ہی بتا سکتا ہے. نہیں بولے سمجھے بات؟ بھائی کامل نہیں کون بتائے گا؟ کوئی کامل بتائے گا نا کہ یہ کامل نہیں. تو تیری سوچ میں کیسے آ گیا؟ وہ لاجواب ہو کے چپ کر گیا. آپ نے اسے کہا بیٹا بات یہ ہے، اگر کوئی شرعی قباحت ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے جو وہ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے، ورنہ جس کے پاس بھی تو بیعت ہے جا کے اس کی خدمت کر. اللہ اس یقین کی وجہ سے تجھے اپنا فیض خود ہی عطا کر رہے ہیں. جا کے اس کی خدمت کر، یقین پیدا کر اس کے اوپر. ہم مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، سچی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوتے مرید. ہوتے ہیں مرید لیکن نہیں ہوتے. اندر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں یار بس پتہ نہیں میں صحیح بیعت کی تھی غلط بیعت کی تھی، مجھے نہیں لگتا میں نے صحیح کی. اندر ہی یہ سوچ. تو جس کا ایسے انداز ہوگا اسے کیا ملے؟ یہ تو بارگاہ یقین والوں کے لیے، یہ تو برکت یقین والوں کو اللہ دیتا ہے. مرید ہو کے بھی مرید، نماز پڑھ کے بھی ہمیں یقین کوئی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ نے دینا کہ نہیں دینا. تو کہا بیٹا جا کے ان کی خدمت کر، جیسے بھی وہ ہیں خدمت کر. تیرا رب یقین کی وجہ سے تجھے دے، تیرا رب تجھے عطا کرے. تو اللہ مجھے آپ کو یہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اپنے رب پہ غیر متزلزل یقین رکھیں. اچھا یہ بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی کر دوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ یقین رکھنے کے سوا ہمارے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ کوئی ہے چارہ ہمارے پاس؟ کوئی اور آپشن ہے اللہ کے سوا؟ بولو نا سارے بولو، وہ آخر والے بولے ذرا. کوئی ہے آپشن؟ اگر تو آپشن کوئی اور ہو تو بندہ چلو اس پہ نہ کرے، اللہ پہ دوسرے پہ کر لے. جب ہے ہی ایک، جب دینے والا بھی وہ، فضل کرنے والا بھی وہ، رحمتیں بھی اسی کے پاس، کرم بھی اسی، تو ایک ہی، تو اسی پہ کرنا ہماری مجبوری بھی ہے. ہم نے اسی پہ کرنا ہے اور پورا کرنا ہے، غیر متزلزل کرنا ہے، کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ.